سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم صدق اللہ العظیم۔ اور نہیں ہے لائق نبی کے اور مسلمانوں کے کہ وہ مشرکوں کی بخشش چاہیں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہوں، جبکہ ان پر یہ کھل چکا ہے کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے واسطے، باپ کے واسطے بخشش مانگنا اسی وجہ سے تھا کہ وہ ان سے وعدہ کر بیٹھے تھے، لیکن جب ان کے لیے کھل گئی یہ بات کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے اور تحمل کرنے والے تھے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساتھ دیا، باوجود ہے کہ برادری اور قریش اور بہت لوگ مخالفت کر رہے تھے، ان کو بار بار روک بھی رہے تھے کہ نہیں دو، ان کا ساتھ نہ دو، ان کو منع کرو، ان کو روکو، مگر وہ ہلکا پھلکا کہہ بھی دیتے تھے۔ لیکن بہرحال مجموعی طور پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کی، بہت احسانات ہیں ان کے۔ حتیٰ کہ جو شیب ابی طالب کا واقعہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک مسلمانوں کو ایک گھاٹی کے اندر بند کر دیا گیا، ان کا ناطقہ بند کر دیا، بائیکاٹ کر دیا، ان سے معاشی بائیکاٹ ہو گیا، اس کے اندر بھی وہ شریک رہے، یعنی وہ بھی اسی آزمائش کی گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ اور اس زمانے میں چونکہ قبائلی نظام تھا تو قوم قبیلہ ہمیشہ نبی کی پشت پر رہا۔ آخری نبی جو بغیر قوم قبیلے کے تھے وہ حضرت لوط تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یا آوی الی رکن شدید، ہے کاش کہ میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا کہ جہاں میں جا کر اپنی بے بسی کا مداوع کر لیتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر نبی کو اس کی قوم کی پشت پناہی کے ساتھ ہی بھیجا۔ بس اوقات قوم مان جاتی تھی یا نہیں مانی، لیکن وہ برادری کے طور پر، قوم قبیلے کے طور پر اپنا فرض سمجھتی تھی کہ ان کی حفاظت کرنا، چونکہ برادریوں میں، قوموں، قبیلوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک آدمی اگر غلطی بھی کر بیٹھے تو قوم اس کی پشت پر ہوتی ہے بار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ پشت پناہی کرتے تھے خواجہ ابو طالب۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت
طلب رہتی تھی، اشتیاق اور خواہش تھی آپ کی شدید کہ مسلمان ہو جائیں، کہ دنیا میں انہوں نے اتنا احسان کیا، اب میں ان کے لیے آخرت میں کچھ کیا کر سکتا ہوں اگر وہ شرک پر چلے گئے تو۔ ان کو دعوت بھی دیتے رہتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کا آخری وقت آیا، وفات کا وقت آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر ان کے پاس تشریف لے گئے کہ جا کر کہوں، اور کہا بھی آپ نے کہ آپ بس کلمہ پڑھ لو تو میں اللہ تعالیٰ سے پھر آپ کی سفارش کرنے والا ہو جاؤں گا، کیونکہ سفارش کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ ادھر مقدر کا لکھا ہوا کہ آپ سے پہلے ابو جہل، عبداللہ بن امیہ وغیرہ پہنچ گئے، بڑے بڑے مشرک۔ جب آپ ان سے یہ کہا تو ابو جہل فوراً کہنے لگا کہ کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ رہے ہو؟ یعنی یہ جذباتی جملہ بولا اس نے، یعنی باپ عبد المطلب جو ان کے دادا ہیں حضور کے، ان کے باپ تھے۔ تو اس طرح کے جملے حضور کہتے تھے ایمان لے آؤ، وہ کہتے تھے کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ رہے ہو؟ ابو جہل بار بار یہی بات دہراتا تھا، حتیٰ کہ آخری جو ان کی زبان سے بات نکلی وہ یہی تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پہ جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت افسوس ہوا اور آپ تشریف لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو آ کر اطلاع دی، فرمایا عمک الضال قد مات، کہ اے اللہ کے رسول آپ کے گمراہ چچا فوت ہو گئے، تو اب کیا کرنا ہے ان کا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کو بس کسی طریقے سے ٹکانے لگا دو، جو ان کا قوم قبیلے کا طریقہ تھا، یعنی اسلامی طریقے سے ان کا غسل، کفن، جنازہ وغیرہ وہ نہیں ہوا۔ تو یہ واقعہ، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہاں سے نکلتے ہوئے کہ میں کوشش کرتا رہوں گا جب تک اللہ کی طرف سے مجھے منع نہیں کر دیا جائے گا، میں ان کے لیے دعائے استغفار کرتا رہوں گا، بخشش کی دعائیں، اللہ بخش دے بخش دے بخش دے، آپ کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس بات سے بھی منع کر دیا گیا، اور یہ آیت آ گئی کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ نقطہ ہے اور وہ پوائنٹ ہے جو بہت ایموشنل ہے، لیکن اللہ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ یعنی ایک آدمی کا باپ فوت ہو گیا، ایمان کی حالت میں نہیں گیا، عیسائی تھا، یہودی تھا، مشرک تھا، دہریہ تھا، اب باپ تو باپ ہے نا، بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، اب بیٹے کی فطری خواہش تو یہ ہے کہ میں اور باپ جنت میں ہوں اکٹھے، اور میں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کروں، ان کی درجات کی بلندی کی دعا بھی کروں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات تھے، سیم وہی جذبات ہر اس بیٹے کے ہوتے ہیں جس کا باپ اس حالت میں ہو، یا اس کا کوئی عزیز رشتہ دار اس حالت میں ہو، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی ماں ہے، اولاد ہے، جو بھی قریبی رشتہ داری، خونی رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، وہ سب ہو سکتی ہیں۔ وہ ہر آدمی اسی حالت میں ہوتا ہے جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے یہ عزم کا اظہار بھی کیا کہ میں مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، مگر اللہ نے منع کر دیا۔ اور اس کے لیے ایک اشکال ہو سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی واقعہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے جس میں فرمایا انہوں نے اپنے باپ کو، بعض مورخین کہتے ہیں باپ تھے، بعض کہتے ہیں چچا تھے، مفسرین کا اس میں اختلاف ہے، بہرحال جو بھی تھے، تو ان کو انہوں نے دعوت دی، ہدایت کی اور حق کی، مگر وہ نہیں مانے، بلکہ بہت مخالفت کرتے رہے۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ تمہیں میں تو سنسار کر دوں گا، تمہیں ختم کر دوں گا، تمہیں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہاں تک نوبت پہنچی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بہت شفیق، بہت رحیم، بہت رقیق القلب، نرم دل آدمی تھے، تو یہ آگے سے یہی فرماتے رہے کہ سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیہ، ٹھیک ہے تو جو مرضی کرتا رہے، لیکن میں تیرے لیے خیر کی بات ہی کہوں گا اور اللہ سے دعائے مغفرت کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ عرصہ دعائے مغفرت کی بھی، لیکن یہ دعا تھی ان کی زندگی تک۔ جب وہ فوت ہو گئے کفر کی حالت میں آزر، تو پھر اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ اب نہیں ہو سکتا،
کیونکہ زندگی میں کسی کافر کے لیے جب وہ زندہ ہے بخشش کی دعا ہو سکتی ہے، ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے، صحت کی، عافیت کی، رزق کی، یہ دعائیں کر سکتے ہیں اس کے لیے. لیکن جب مر جائے تو پھر اب اس کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بارے میں اللہ نے اٹل فیصلہ کر رکھا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ بات طے شدہ ہے کہ شرک کے علاوہ، یعنی کفر بھی اسی میں شامل ہے، شرک اور کفر دونوں، جو نچلے گناہ ہیں، قتل ہے، چوری ہے، زنا ہے، اور اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یا بڑے گناہ ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، ان کی مشیت کے اندر ہے. لیکن شرک کے بارے میں، کفر کے بارے میں اس نے یہ طے کر دیا ہے کہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کی معافی نہیں ہے. جب ایک بات اللہ نے طے کر دی کہ نہیں ہے، تو اب آدمی کہے کہ یا اللہ معاف کر دے، وہ کہتے ہیں میں نے معاف نہیں کرنا، تو یہ ایک عجیب سی بات بن جاتی ہے. اس لیے اللہ نے اس کو منع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا، منافق کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا، کافر کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا بھی یہ بتا دیا کہ ان کے واقعے کی بھی بنیاد یہ تھی کہ ایک تو وہ وعدہ کر بیٹھے تھے، دوسرا یہ تھا کہ وہ زندگی میں امکان تھا کہ زندگی میں جب کسی کافر کے لیے اگر بخشش کی دعا کی جاتی ہے تو اس کا انڈائریکٹ مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ اس کو ہدایت دے. کیوں؟ اس لیے کہ بخشش تو جب ہی ہوگی جب ہدایت کیا آئے گا. تو اس لیے زندگی میں کافر کے لیے اگر بخشش کی دعا کریں تو در پردہ وہ دعا ہدایت کی ہوتی ہے. تو وہ زندگی میں تو چلتی رہی، مگر جب فوت ہو گیا تو پھر نہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ، ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کی ایسی تھی جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ خود مسلمان ہوئے اور ان کے سامنے ہدایت آ گئی، جنت آ گئی، جہنم آ گئی، ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی ناکامی کے سارے سلسلے ان کے سامنے کھل گئے، گمراہی سے نکل آئے. لیکن ان کے باپ تو نہیں تھے اس میں، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. تو وہ سب بیچارے ان جذبات سے گزرے ہیں. اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ کافر آدمی کا اگر کفر حالت میں انتقال ہو گیا تو اس کے لیے دعائے بخشش نہیں ہو سکتی. یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بھی ہے. دوسری جگہ اس کو پھر کھول کر بیان کیا، لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقوم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. یعنی کفر کے بارے میں ایک مسلمان کا بھی یہی فیصلہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ زندگی میں کافر اور مسلمان آپس میں ایک نہیں ہو سکتے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ چلو اس کے ساتھ مروت کا معاملہ کر دیا، اگر کافر مظلوم ہے تو اس کی مدد بھی کر دی، اگر محتاج ہے تو اس کے تعاون بھی کر دیا، اس سے اس کو ہدایت کی امید بھی ہوتی ہے. لیکن کافر کے ساتھ دلی دوستی نہیں ہو سکتی. اور مرنے کے بعد تو بہت واضح فیصلہ کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں. اس مرنے کے بعد تو آپ اس کے لیے دعائے بخشش بھی نہیں کر سکتے. یعنی یہ اتنا سخت فیصلہ ہے، بالکل ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے. اس میں سوائے سر تسلیم خم کرنے کے اور انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ اس ہستی کا فیصلہ ہے جو ہم سے، جس نے وہ جذبات، وہ شفقت، وہ رحمت جو ہمارے دلوں میں آتی ہے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، ان شفقتوں کا وہ خالق ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ 100 رحمت ہے. رحمت کی یوں سمجھے 100 حصے کریں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. ورنہ اللہ کی ذات تو لامحدود ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی، نہ اس کی صفات کی کوئی حد ہے، نہ اس کی ذات کی کوئی حد ہے. تو فرمایا کہ اگر مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے 100 حصے کیے جائیں رحمت کے، تو ان میں سے ایک حصہ، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ جو ہے وہ پوری مخلوق کو بانٹ دیا ہے. اور مخلوق میں صرف انسان نہیں، جنات بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، اور چرند پرند، درندے، وحشی جانور، جنگلی جانور. اس میں فرمایا کہ جو جنگلی جانور کی مادہ
اپنے بچوں پر، ماں اپنے بچوں پر جو رحم کرتی ہے، شفقت کرتی ہے، محبت کرتی ہے ان سے، ان کا خیال رکھتی ہے، یہ اسی رحمت کا حصہ ہے، اسی رحمت کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں بانٹ دیا ہے۔ تو 99 رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھی ہیں، تو اس لیے اس نے جو فیصلہ کر دیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں دکھنے میں کچھ ایسا ویسا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اس کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ جب اتنے بڑے ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، آپ بھی امام الانبیاء ہیں، تو جب ان دو کا ہمارے سامنے آ گیا کہ خواجہ ابو طالب کے ساتھ جو آپ کو جذباتی تعلق تھا اس کی ہمارے سامنے مثال ہے کہ کتنا جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے اسی سال میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا، تو اس کو عام الحزن قرار دیا گیا، یہ غم کا سال ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں قیام جو ہے وہ زیادہ دیر مشکل ہو گیا، کیونکہ پہلے بہت ڈھارس تھی، ایک سہارا تھا ان کی صورت میں باہر کے معاملات میں، اور گھر میں جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارا تھی۔ تو آپ کا اس طریقے سے ان کے پاس جانا، کلمے کی آخر دم تک کوشش کرنا ایمان کی کہ چلو ایمان کی گواہی آ جائے، اور پھر بعد میں بھی استغفار کا اتنا عزم کا اظہار کرنا، یہ بہت بڑے تعلق کی بات ہے۔ آپ تو امت پر ویسے ہی شفیق ہیں، رحمت للعالمین ہیں، پھر جس نے احسانات کیے آپ کے ساتھ اس کے بارے میں کتنے شفیق ہوں گے، کیونکہ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی کا احسان رکھتے نہیں تھے۔ فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا، سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ ان کے اتنے مجھ پر احسانات ہیں کہ وہ میں دنیا میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ تو آپ تو احسانات کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے، اتنے شفیق اور اتنا سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو استغفار کی اجازت ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ کافر آدمی جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے مسلمان سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت بڑی ناکامی کا لے گیا، فیصلہ لے گیا۔ کفر پر مر جانا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بننا ہے، کبھی نہ ختم ہونا، جس زندگی نے واپس نہیں ہونا، ریورس گیئر نہیں ہے، اس میں واپسی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جتنے بھی کافر دنیا میں اس وقت بھی ہیں یا آئندہ ہوں گے، ایک مسلمان کا ان کے بارے میں ذہن یہ ہونا چاہیے کہ یہ بیچارے بہت قابل رحم حالت میں، یہ اگر کلمے کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو یہ تو بہت بڑا نقصان اٹھا گئے۔ ان کے لیے نرم گوشہ یہ ہے، کہتے ہیں نا کافر کے لیے بھی نرم گوشہ ہونا چاہیے، مسلمان کے لیے یہ نرم گوشہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نرم گوشہ آدمی اپنے پاس سے یہ فیصلے کرتا رہے اللہ غفور الرحیم ہے، وہ پتہ نہیں سب کو معاف کر دے، وہ یہ کرنا ہی نہیں، اس کے ضابطے اپنی جگہ اٹل ہیں۔ بخشش کے لیے، سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے بغیر قطعاً کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے آ جائے گا، خاص قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی کسی قسم کا بھی رہنے والا اور ماننے والا مذہب کا، اگر اس تک میری بات پہنچی ہے، میری نبوت کی بات پہنچی اور وہ ایمان نہیں لایا، تو پھر اس کے لیے ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے کا ایک فتنہ یہ بھی ہے، کچھ لوگ وحدت ادیان کے نام سے فتنہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی بس بندہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو یا دہریہ ہو، یعنی خدا کا سرے سے منکر ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ بات بظاہر بڑی خوش نما ہے، لیکن حقیقت میں یہ جہالت کا اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے کہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، اور سارا فرق پڑتا ہی اس سے ہے کہ اس کا ایمان کس چیز پر ہے۔ اچھا ہوا پڑے، اچھے کام کرے گا، دنیا میں ڈونیشن کرے گا، صدقے کرے گا، لیکن ہے کافر تو اللہ دنیا میں اس کو نمٹا دیں گے، اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں اس کو دے دیں گے، نیک نامی کی صورت میں۔ لوگ اس کا نام لے رہے ہیں آج بھی، لارڈ میو کا نام آج چل رہا ہے، گلاب دیوی کا نام چل رہا ہے، یا اور ایسے بہت سے لوگ نیکی کے کام کر رہے ہیں، تو نام چل رہا ہے، نام کے لیے کرتے ہیں، آخرت کا ان پر نہ یقین تھا نہ ایمان تھا، تو کیسے ملتی ان کو؟
تو جو دنیا کے لیے انہوں نے کیا دنیا میں اللہ ان کو فارغ کر دیتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی جو ہے وہ نہیں، وہ ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس اچھا انسان ہونا چاہیے انسان کو، تو اچھا انسان اللہ کی نظر میں ایمان کے بغیر نہیں ہے، اس کے بغیر اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں۔ اللہ کی نظر میں ایمان کے بغیر انسان کا سٹیٹس جانور کا ہے، اچھے انسان کا نہیں ہے۔ ہم اس کو انسان کہہ رہے ہیں، وہ ہم سے پوچھے گا قیامت والے دن، میں تو ان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تم نے ان کو انسانوں کے ٹائٹل دیتے رہے، میرا مذہب انسانیت کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہاں اسلام کا مذہب ہو انسان کے اندر، پھر وہ انسان ہے، اس کے علاوہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ قرآن اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری جو مرضی ہم کرتے پھرے۔ تو یہ جو بات ہے کہ اچھا انسان ہونا چاہیے، مذہب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ڈھکوسلا ہے۔ اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں آنا فضول ہے، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں کافروں کی اتنی مخالفت، اتنی جھیلنے کی، اتنی برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ان کو سیدھی سی دعوت دیتے، یہودیوں کو کہتے تم یہودی رہو، ایک اچھے انسان ہو جاؤ، تو کس یہودی کو اس سے اختلاف ہوتا؟ مشرکین مکہ سے کہتے ٹھیک ہے تم ٹھیک ہے اپنے مذہب جیسا بھی ہے، اپنا مذہب رکھو، لکم دینکم ولی دین، اور اچھے انسان ہو جاؤ۔ بلکہ آپ کی اچھائی کے تو وہ خود معترف تھے، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ویلفیئر کے کام بھی بہت کرتے ہیں، تحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ یہ تو آپ کو نبوت سے پہلے کیا اوصاف ہے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو کسی پر بیچارے پر بوجھ پڑ جاتا ہے کسی اعتبار سے بھی آپ اس کے اندر بٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ یہ سب صفات وہ ہیں جو پہلی وحی کے موقع پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ آپ یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے۔ تو یہ صفات تو آپ کے اندر تھی، پھر کیا ضرورت تھی مخالفت لینے کی؟ مشرکین مکہ کو کیا اعتراض ہوتا ہے اس بات پر؟ اگر آپ ان سے کہتے آپ ایک اچھے انسان بن جاؤ، اور اچھے انسان کا مطلب ہے اچھا کماؤ کھاؤ، ویلفیئر کے کام کرو، کسی کو کچھ نہ کہو، اور نہ کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کا مذہب پر تنقید نہ کرو، بس اچھے انسان کا مطلب جو آج کل سمجھا جا رہا ہے۔ تو ایسا ہوتا تو کیا مسئلہ تھا؟ پھر مدینہ منورہ میں کیا مسئلہ تھا؟ یہودیوں کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ پھر عیسائیوں کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ پھر نعوذ باللہ من ذالک انبیاء علیہ السلام سیاست چمکانے کے لیے آتے، حکومت لینے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات بظاہر خوشنما ہے، فلسفہ خوشنما ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی گمراہی چھپی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہہ دیتے کہ تو ایک اچھا انسان بن جا، تو خدا بنتا ہے بنتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں اس سے، یہ تو ایک ثانوی چیز ہے۔ نہیں، تو فرعون کو کیا اعتراض ہوتا؟ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ثانوی چیز نہیں ہے، سب سے پہلی چیز ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ جو بھی پیغمبر آیا ہے وہ اس بات کی دعوت لایا ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ سنوارو اپنا، اللہ پر ایمان تمہارا درست ہونا چاہیے، آخرت پر ایمان درست ہونا چاہیے، جنت، حشر، نشر، قبر، یہ سب چیزیں تمہاری صحیح ہونی چاہیے، پھر تمہارے اعمال بھی ٹھیک ہونے چاہیے، پھر تمہارے اخلاق بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو جو اخلاق کا درجہ آخری ہے اس کو بنا دیا سب سے پہلا درجہ، اور کفر کے لیے نرم گوشہ یہ بنا دیا ہے۔ جبکہ یہ آیت، آج کی آیت بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ اور نمونہ ہے قرآن پاک میں، وہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ نہیں، کافر اور مسلمان کے آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بہن ہو، کچھ بھی ہو، وہ ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی کی حد تک آپ اس کے ساتھ جو کریں، لیکن آپ اس کے لیے استغفار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔